اعتبار سے موشگافیاں کی ہیں، یعنی جیسا ماحول ہوگا، جیسا زمانہ ہوگا ویسا انہوں نے کلام کیا۔ مثال کے طور پر ایک بات میں آپ کو بتاؤں، جب تک کہ امام شافعی بغداد میں تھے ان کی فقہ کا طریقہ اور نظریہ اسلوب مختلف نظر آتا ہے۔ جب انہوں نے بغداد عراق سے مصر کا سفر کیا، جب وہ مصر میں مقیم ہو گئے وہاں پر ان کا رویہ اور نظریہ تبدیل ہو گیا، ان کے اقوال میں تضاد نظر آتا ہے۔ لہذا جہاں پر علماء اسلام یا فقہاء اسلام کا یہ طریقہ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود امام آخر الزمان مہدی موعود علیہ السلام نے ہم پر یہ واضح کیا ہے کہ ہمارا مذہب اللہ کی کتاب اور رسول اللہ کی اتباع ہے، اور پھر فقہ کے تعلق سے، قانون کے تعلق سے فرمایا کہ جو مذہب آپ کو عالیت پر نظر آئے اس پر عمل کریں۔ لہذا اگر آپ یہ تصور کرتے ہیں، اگر آپ عوام کو یہ گمراہی پھیلاتے ہیں کہ بغیر رفع یدین کے نماز نہیں ہوتی، لہذا آپ مہدویت کو ترک کر دیں، تو یہ سب سے بڑی گمراہی ہے۔ اگر کوئی امام مہدی کی تصدیق کرتے ہوئے رفع یدین کرتا ہے تو کوئی معیوب بات نہیں ہے، اور نہ کوئی ایسی بات ہے کہ جس پر کوئی حکم صادر ہو جائے۔ لہذا مہدوی چونکہ اپنے اسلام کو جس طرح نماز ادا کرتا دیکھے ہیں اسی طرح نماز ادا کرتے ہیں، اور حدیث رسول ہے صلو کما رأیتمونی صلی، یعنی اللہ کے رسول نے جس طرح نماز ادا کی ہے اسی طرح نماز ادا کرے۔ لہذا ہم جو نماز ادا کر رہے ہیں ہم نے عملی طور پر اپنے اسلاف سے سیکھا ہے، اور اگر کوئی ہم سے یہ کہتا ہے کہ تمہاری نماز صحیح نہیں ہے اور تمہاری نماز کا ثبوت کسی صحیح حدیث سے نہیں ہے، انشاءاللہ العزیز ہم یہ ثابت کر دکھائیں گے کہ ہمارا طریق نماز احادیث رسول مکرم سے واضح اور ثابت ہے، اور اللہ ہم کو اس پر عمل پیرا کرے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جہاں ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہماری گمراہی ہے، تو یاد رکھیں یہ گمراہی نہیں ہے، یہی ہدایت ہے، اور اللہ نے جب ہم کو ہدایت عطا کیا ہے تو ہم اس ہدایت پر قائم رہے۔ اور اگر کسی نوجوان کے ذہن میں مہدی علیہ السلام کی تعلیمات پر کسی قسم کا شک اور شبہ ہے تو وہ سب سے پہلے اس کو دور کرے۔ آج ہماری صورتحال ایسی ہے کہ ہم سب سے پہلے نہ تاریخ اسلام سے واقف ہے، نہ ہم قومی کتب کا مطالعہ کرتے ہیں، اور نہ ہی ہم جس جماعت سے وابستہ ہونے والے ہیں ان کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ہم صرف سنی سنائی باتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنے ایمان کو غارت کر رہے ہیں۔ لہذا میں ان تمام نوجوانوں کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ وہ سب سے پہلے تاریخ اسلام کو پڑھیں، قرآن کو پڑھیں، حدیث کو پڑھیں، پھر اس کے بعد قومی کتب کو پڑھیں، اور پھر اس کے بعد جہاں آپ جانا چاہتے ہیں ان کے نظریے کو دیکھیں کہ وہاں پر کیا بات کہی گئی ہے۔ لہذا جب یہ بات آپ کو سمجھ میں آئے گی تو یقین جانیے آپ کا دل آپ سے کہے گا کہ امام مہدی موعود علیہ السلام نے جو دین ہمارے سامنے پیش کیا ہے وہی روح اسلام اور عین اسلام ہے، اور اسی میں ہماری نجات ہے۔ چونکہ اللہ نے دین اسلام کو پسندیدہ دین قرار دیا، ارشاد فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، لہذا اللہ ہمیں اسی اسلام پر رکھے، اور ہمارا کوئی نیا مذہب یا مسلک یا جماعت نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو یہ کہیں کہ مہدوی اور مہدویت اور اسلام الگ ہے۔ یہ ہم صرف اپنے تعارف کے لیے کہتے ہیں، بلکہ میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، تاریخ سے یہ بات ثابت ہے۔ کبھی مہدی موعود علیہ السلام نے اپنے عمل پیراؤں کو یہ نہیں تعلیم دی کہ تم اپنے آپ کو مہدوی سے تعارف کرواؤ، بلکہ غیروں نے مہدویوں کی شناخت کے لیے انہیں مہدوی کہا۔ رفتہ رفتہ ہم نے بھی اس کو استعمال کیا اور اپنے تعارف میں مہدوی کہنے لگے یا اپنے قوم کو مہدیت کی جماعت کہنے لگے، حالانکہ ہم صحیح معنی میں اسلام کے علمبردار ہیں، صحیح اسلام ہمارے پاس ہے، صحیح مسلمان ہم ہیں۔ لہذا ہم اس بات کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ مہدی موعود علیہ السلام نے کوئی نیا فتنہ یا کوئی نیا تفرقہ نہیں پیش کیا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ
مہدی موعود علیہ السلام کی تعلیمات عین اسلام ہے، لیکن موجودہ ماحول میں عوام کو بالخصوص نوجوانوں کو یہ باور کروایا جا رہا ہے کہ بغیر رفع یدین کے نماز صحیح نہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ تمہاری نماز غلط ہے۔ انشاءاللہ آئندہ نشست میں ہم مکمل صحیح احادیث کے حوالے سے یہ بات آپ کے سامنے رکھیں گے کہ ہمارے قیام سے لے کر اختتام نماز تک مکمل طریقہ صحیح احادیث سے ثابت ہے، اور رفع یدین کا کیا معاملہ ہے، جن احادیث میں رفع یدین کا تذکرہ ملتا ہے اور کہاں اللہ کے رسول نے رفع یدین کو ترک کر دیا۔ نہ ہم رفع یدین کے مخالف ہیں، نہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے کے ہم مخالف ہیں، نہ سینے پر ہاتھ باندھنے کے ہم مخالف ہیں، چونکہ اللہ کے رسول کی سنت ہے اور مہدی کی یہ شان ہے کہ اللہ کے رسول کی شان میں ادنا گستاخی بھی وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ لہذا مہدی علیہ السلام نے جن موقعوں پر جن حالت میں نماز پڑھی ہے، میرا یہ نظریہ ہے کہ اللہ چونکہ اپنے رسول سے بے انتہا محبت فرماتا ہے، اور جب کبھی اللہ کے رسول سے کوئی ادا صادر ہو جاتی ہے، اللہ نے اس کو قائم و دائم رکھنے کے لیے یہ تمام چیزوں کا انتظام کیا۔ اگر کوئی رفع یدین سے نماز پڑھتا ہے تو اس سے یہ بھی اللہ کے رسول کا عمل ہے، کوئی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتا ہے یہ بھی اللہ کے رسول کا عمل ہے، کوئی سینے پر ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتا ہے یہ بھی اللہ کے رسول کا عمل ہے، کوئی ناک کے نیچے ہاتھ باندھ کر نماز ادا کرتا ہے یہ بھی اللہ کے رسول کا عمل ہے۔ لہذا اللہ ان کو باقی رکھنا چاہتا تھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ ادا نہیں کرنے والے پر حکمیہ یہ کہہ دیں کہ تمہاری نماز غلط ہے تو یہ غلط ہے۔ لہذا ہم امکان اس بات کی کوشش کریں کہ ہم اپنے عقائد کو سمجھیں، اپنے اعمال کو سمجھیں، اور جہاں جانے والے ہیں ان کے افکار کو سمجھیں کہ یہ کہاں ہمیں لے جانے والے ہیں۔ لہذا اللہ سے ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ یقیناً ہمیں ایمان پر رکھے اور اسی بات پر عمل کروائے جو قرآن اور حدیث رسول اور عمل امام آخر الزمان مہدی موعود علیہ السلام سے ثابت ہے۔ انشاءاللہ آنے والی نشست میں ہم ان طریقے اور ان احادیث کو بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔